السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پارٹ نمبر 30 پہ آ گئے ہیں اور صفحہ نمبر 304 ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، میں پچھلی آڈیو کا حوالہ دیتی چلوں کہ جس پہ ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو کیفیت تھی اور جو اس وقت گھر کے حالات تھے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میرے خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا 3-4 لائنیں میں پیچھے کی پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر کنیکشن ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ آپ کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی تھیں، یا رسول اللہ، شہزادے حسنین شریفین بلند آواز کے ساتھ گریہ فرما رہے تھے۔ وہ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ایک کوہرام بپا تھا، ہر طرف صدائے گریہ و شیون کا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ آخر کار حضرت امام علی علیہ السلام پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے اٹھے۔ آپ نے رسول اللہ کو غسل دیا، کفن دیا، حنوط کیا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ اب رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے بھی شرکت فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازنین جسم کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت نبی اعظم کی بیٹی کی مبارک آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں۔ جب تدفین ہو گئی تو اپنے گھر واپس آئیں۔ مدینے کی خواتین نے آنا شروع کیا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے خانہ اقدس میں خواتین کا جمع غفیر تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اب آسمانی پیغام و وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور پھر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا پر مرثیے پڑھے جن کا ذکر آنے والا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے رو کر فرمایا، ترجمہ، تم لوگوں کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ اللہ کے رسول کے جسم اقدس پر مٹی ڈالیں؟ آگے لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کسی نے ان کی زندگی میں شاداں و خنداں نہیں دیکھا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 342۔ آئیے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، پیج نمبر 305۔ لکھا ہے، عمران بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن تک سوگوار رہیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رحلت پیغمبر کے بعد۔ آئیے اس ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ دنیا چل چلاؤ کی دنیا ہے، یہاں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ کتنے باپ ہیں کہ روزانہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں اور ان کی بیٹیاں ان کے سوگ میں بیٹھتی ہیں، انہیں یاد کر کے ان پر آنسو بہاتی ہیں۔ جی ہاں، بیٹیوں کا اپنے آبا کے لیے رونا، ان پر آنسو بہانا، ان کی یاد میں فریادیں بلند کرنا، سوگوار رہنا، یہ سب مختلف اقسام کے دوستانہ روابط اور مہر و محبت اور عشق و علاقے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے آبا کے درمیان صرف پدری اور دختری رابطہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ جب ایسی بیٹیوں کے آبا فوت ہوتے ہیں تو ان کی سوگواری صرف اس پدری اور دختری تعلق کی بنا پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آگے لکھا ہے، جی ہاں، اس معاشرے میں کثرت کے ساتھ ایسی بیٹیاں بھی ہیں کہ انہیں اپنے آبا کی طرف سے، اپنے باپ سے صرف انہیں پدری تعلق ملتا ہے، اس تعلق کے علاوہ انہیں نہ محبت اور عاطفت ملتی ہے اور نہ کوئی اور علاقہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان نہ کوئی جان پہچان ہے اور نہ کوئی تعلق، لیکن بہت سی ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں کہ ان کے اور ان کے آبا کے درمیان مہر و محبت، عشق و خلوص کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ آبا وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے دل و دماغ میں مہر وفا کاشت کرتے ہیں، ان کا احترام و اکرام کرتے ہیں،
ان کی ہر وقت نگاہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے عواطف ان کے سلوک سے مجروح نہ ہوں، ان کی شخصیت کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں اور ان کی ذہنی و قلبی بزرگواری کو مخدوش نہیں ہونے دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں رشد حاصل کریں اور ترقی کی راہ اختیار کریں۔ یہ امر روشن ہے کہ ایسے آبا اپنی بیٹیوں کے ہاں مقام و منزلت رکھتے ہیں اور اپنے آبا کی عزت و تکریم کرتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آبا اور بیٹیاں تعلق کا ایک اور پہلو رکھتی ہیں۔ ایسے آبا اور بیٹیوں کے درمیان اگر فراق پیدا ہو جائے تو اس فراق و فصال کا بیٹیوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان کے قلوب پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں جن کی مثال ناپید ہے۔ آگے لکھا ہے، گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رہبر بزرگ توحید اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے تھے۔ اب اس بات کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 306 پر۔ اب اس بات کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق و علاقہ صرف وہ نہ تھا کہ جو اپنی ایک بیٹی کا اپنے والد سے ہوتا ہے، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ کا تعلق اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معنوی، علمی اور انسانی تھا۔ آپ اپنے والد گراں قدر کو صرف ایک والد کی حیثیت سے نہیں دیکھتی تھیں، جہاں آپ انہیں ایک والد کی جگہ پر پاتی تھیں تو ان کے ساتھ محبت، عطوفت، شفقت کو بھی پاتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جہاں اپنے والد گرامی کو محبت و پیار کرنے والا باپ سمجھتی تھی، وہاں ایک مسلمان خاتون کی مانند انہیں اللہ کا رسول اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتی تھیں اور ان کی تجلیل و تکریم کرتی تھی۔ سیدۃ النساء العالمین کا کائنات کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ حکمت و دانش رکھتی تھیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، سیدۃ النساء العالمین کائنات کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ حکمت و دانش رکھتی تھیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا ادراک رکھتی تھیں۔ آگے لکھا ہے، اس مقدمے کے بعد ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت نے ان کی بیٹی سے ہر قسم کا چین و سکون اور قرار و استقرار چھین لیا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ ایک بہت بڑا دکھ تھا، ایک عظیم مصیبت تھی جو ہر مصیبت سے بڑھ کر تھی۔ آپ خوب جانتی تھیں کہ اس فاجعہ نے پوری کائنات کو مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک تمام موجودات کو متاثر کر دیا ہے۔ بہت ہی مناسب ہے کہ اس مقام پر حضرت فضہ جو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شاگردہ تھیں، ان کی وہ جانسوز روایت نقل کریں کہ جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے سوگ میں بہت زیادہ مغموم و محزون تھیں۔ وہ فرماتی ہیں انورٹڈ کاما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر کوچک و بزرگ کو صدمہ پہنچا اور سبھی اس صدمے سے حیران و سرگرداں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت نے جہاں آپ کے خاندان و اصحاب کو غم زدہ کیا، وہاں بیگانے بھی آپ کے درد و دکھ کا شکار ہوئے۔ آپ کی جدائی و فرقت سے مرد و زن گریاں و نالہ کی کیفیت سے دوچار ہوئے، لیکن اپنے اور بیگانوں میں سے، اصحاب و انصار میں سے آپ کی دختر سے زیادہ کوئی گریاں تر و نالہ تر نہیں تھا۔ آپ کا حزن روزانہ تازہ ہوتا اور پہلے سے بڑھ کر ہوتا جوں جوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایام گزرتے رہے، اسی قدر آپ کا گریہ بڑھتا رہا۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا 7واں دن تھا، لیکن آپ کی دختر فرزانہ کے نالوں میں کمی آئی اور نہ آپ کا گریہ کم ہوا۔ ہر آنے والے دن میں آپ کے غم میں اضافہ ہوتا۔ جب 8واں دن ہوا، آپ کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ نے اپنے غم و حزن کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ کی فریادیں اپنے بابا کے فراق میں بلند ہوئیں۔ پیج 307 پہ ہم آ گئے ہیں۔
بلند ہوئیں، آپ کے رونے سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ اپنے خانہ اقدس سے باہر آئیں، عورتوں نے فوراً اپنے گھروں کے چراغ بجھائے کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قد و قامت آشکار نہ ہو۔ تمام عورتیں آپ کے ہمراہ روضہ رسول کی طرف رواں دواں ہوئیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی تھیں، آنکھیں برس رہی تھیں اور اپنے بابا کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کر رہی تھیں۔ وابتا، میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ آہ اے مہربان بابا، آہ اے برگزیدہ خدا، آہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آہ اے ابو القاسم، آہ اے بیوہ و بے سہارا عورتوں کی بہار زندگی، اے یتیموں کے ملجا و ماوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون ہے جو محراب مسجد میں نماز پڑھے گا؟ کون ہے جو آپ کی غمزدہ بیٹی کو تسلی دے گا؟ یہاں پر جو انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، آگے لکھا ہے آپ اس وقت غم سے نڈھال تھیں۔ آپ کے لباس کا دامن آپ کے پاؤں میں الجھ کر رہ جاتا تھا کیونکہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار آپ اپنے بابا کی قبر پر تشریف لائیں۔ جب آپ کی نگاہ آپ کے حجرے پر پڑی اور آپ کے گلدستہ اذان پر پڑی تو آپ غش میں آ کر زمین پر گر پڑیں۔ مدینے کی عورتوں نے آپ کو گھیر لیا، جلدی سے پانی لائیں۔ انہوں نے زمینی حور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور فرمایا، جانے جانا، آپ کی رحلت سے میرے جسم کی طاقت و توانائی جاتی رہی ہے۔ میرا دشمن خوش ہوا ہے، درد و غم نے مجھے جان سے مار ڈالا ہے۔ جانے جانا، اپنی بیٹی کی طرف دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فراق کے دکھوں اور دردوں میں تنہا ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ کی جدائی نے اسے سرگرداں کر دیا ہے۔ جانے جانا، آپ کی جدائی میں مسلسل رونے سے میری آواز دب گئی ہے، میری پشت ٹوٹ گئی ہے، میری زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہے، میرے ایام حیات تیرہ و تاریک ہو کر رہ گئے ہیں۔ جانے جانا، آپ کے بعد اس تنہائی وحشت میں میرا کوئی انیس و مونس نہیں ہے رہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری آنکھوں کے سیلاب اشک کو روک سکے، اور نہ کوئی مونس و غمخوار ہے کہ جو میری ناتوانی میں میری اعانت کرے۔ جانے جانا، آپ کے بعد جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ بابا جان، آپ کے بعد انقلاب زمانہ نے ہر چیز کو منقلب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھ پر امید و آرزو کے تمام دروازے مسدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیج 308 ہو کر رہ گئے ہیں۔ بابا جان، آپ کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہے۔ سانس اس لیے لیتی ہوں کہ آپ پر گریہ کروں۔ بابا جان، مجھے جو آپ سے محبت تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اب تیرے فراق پہ جو غم و حزن و ملال ہے وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے مرثیہ پڑھا۔ اس مرثیے کے جو اشعار ہیں سامعین، یہ عربی میں ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہے، میں پڑھنے لگی ہوں۔ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد میرا غم لمحہ بلمحہ جدید سے جدید تر ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، میرا دل آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اب آپ میرے سامنے نہیں ہیں، میں آپ کے فراق و وصال کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا جان، مجھے آپ سے وہ عشق و علاقہ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب رات گزرتی ہے، نئے دن کی آمد ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا غم پرانا ہو۔ نہیں نہیں، آپ کے غم میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہر غم پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی جدائی کے رنج و درد ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابا جان، آپ کے سوگ کا فاجعہ جو مجھے پیش آیا ہے وہ پہاڑوں پر بھاری ہے۔ میں صبر و تحمل کرنے کی پرزور کوشش کر رہی ہوں، لیکن جوں جوں لمحات گزرتے ہیں اس قدر میرے گریہ میں تجدید ہوتی ہے اور پہلے سے بھی بڑھ کے آنسو بہاتی ہوں۔ بابا جان، وہ دل جو آپ کے سوگ میں صبر و سکون میں رہے وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ سختی میں پتھر سے کم نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے چلتے ہیں سامعین، آگے لکھا ہے کہ پھر آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دردناک فریادیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ابھی جو فریادیں تقریباً پورے صفحے کے اوپر ہیں، ہم پیج نمبر 309 پر آ گئے ہیں،
اور ان تمام یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے پدر بزرگوار، آپ کی جانسوز رحلت سے یہ دنیا تیرا و تاریک ہو کر رہ گئی ہے، نور و روشنی معدوم ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کے دردناک سوگ سے اس دنیا کی ہریالی و تازگی، اس کے باغ و بہاریں اور گلبن سب مرجھا کر رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس ہی سے اس کی چاندنیاں اور اس کی بہاریں عروج پر تھیں۔ پیج 310 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم وہ پڑھ رہے ہیں ترجمہ۔ اے جانے جانا، جب تک آپ کا دیدار نہیں کروں گی اس وقت افسردہ پژمردہ رہوں گی۔ بابا جان، آپ کی رحلت سے میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ بابا جان، اب آپ کے بعد بیوگان اور یتامہ کا پاسبان اور پشیتبان کون ہوگا؟ بابا جان، آج سے لے کر قیامت تک اس امت کا یار و یاور کون ہوگا؟ بابا جان، آپ کے بعد لوگوں نے مجھے ہر زاویے سے بے بس و بے کس کر دیا ہے اور مجھ پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ بابا جان، جب کل میں آپ کے وجود کی برکت سے امت میں بلند ترین مقام و منزلت رکھتی تھی، آج قسم پرسی کا شکار ہوں، حیران و پریشان و سرگردہ ہوں۔ اے پدر جان، وہ کون سا آنسو ہے جو آپ کے جانسوز فراق میں جاری نہ ہوا ہو، اور وہ کون سا غم ہے جو آپ کے بعد میرے قلب میں پیدا نہ ہوا ہو؟ وہ کون سی آنکھ کی پلک ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد نیند اس کا سرما بنی ہو؟ بابا جان، آپ ہی دین کی بہار تھے اور پیغمبران خداوندی کا ذوفشاں نور تھے۔ بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جانسوز سوگ میں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہوں؟ بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دردناک فراق میں دریا خشک نہ ہوں؟ بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سوگ کے حزن و علم میں زمین لرزہ برندام نہ ہو؟ اے میرے پیارے بابا، آپ کی رحلت سے میں سوگ عظیم اور مصیبت سہم گین میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ بابا جان، آپ کی فرقت ایک بھاری مصیبت ہے۔ اے میرے پیارے بابا، اب آپ کے بعد کون ہے جو آپ کی غمزدہ اور محزون بیٹی کی حوصلہ افزائی کرے اور تسلیاں دے؟ بابا جان، تمام ملائکہ آپ کے سوگ میں گریہ کناں ہیں اور آسمانوں کی حرکت رک گئی ہے۔ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد آپ کا منبر بے کس و تنہا ہے، آپ کی عبادت گاہ اور محراب شبانہ راز و نیاز سے خالی ہے۔ بابا جان، آپ کی تربت اور آرام گاہ آپ کے جسم اطہر کی وجہ سے شادمان ہے اور بہشت خداوندی آپ کی مناجات اور نماز سے بے پناہ عشق رکھتی ہے اور آپ کی مشتاق ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 311 پر اور ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جاری ہے۔ لکھا ہے، اے میرے پیارے بابا، آپ کی مجالس و محافل لپیٹ دی گئی ہیں، میں آپ کے سوگ و فراق میں اندوہ زدہ ہوں۔ یہ میرے مصائب اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی۔ بابا جان، ابوالحسن جو آپ کے شہزادوں کے والد گراں قدر ہیں، جو آپ کے اطمینان و اعتماد کے محل ہیں، آپ کے وسیع جانشین ہیں، وہ سوگ نشین ہیں اور آپ کے فراق کے غم میں پریشان حال ہیں۔ آپ نے ہی ان کے بچپن میں تربیت فرمائی تھی، جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں اپنی اخوت کا اعزاز بخشا تھا۔ اب آپ کے احباب میں سے کون ہے جو ان سے دوستی اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آئے؟ وہ سابق الایمان ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں، وہ ناصرین خداوندی ہیں۔ اے بابا جان، جانے جانا کی رحلت کی مصیبت ایک درد ہے، ایک حزن ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے گریہ وزاری نے ہمیں نڈھال کر دیا اور ہمیں جان سے مار دیا ہے، اور یہ مصائب و آلام ہمارے لیے لازم ہو چکے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے آگے پڑھتے۔ لکھا ہے، بعد ازیں دختر پیغمبر نے دردناک فریاد اور نالہ جانسوز بلند کیا۔ آپ کے نالوں نے سننے والوں کو قلوب کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، پیج نمبر 312 پہ ہم آ گئے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ کہا کہ اے خاتم الانبیاء، آپ کی جانسوز رحلت سے میرا صبر جاتا رہا اور میرا آرام و چین ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اے میری آنکھ، آنسوؤں کی برسات کر دے، تجھ پر افسوس اگر تو نے خون کے آنسو جاری نہ کیے۔ اگلا پیراگراف ہے، جی ہاں،
اے پیغمبر خدا، اے صاحب عزت و عظمت، اے اللہ کے بہتر و برتر انسان، اے یتیموں اور بیواؤں کے ملجا و ماوا، آپ کے سوگ میں بیابان و صحرا، جنگل و پہاڑ، چرند و پرند، سبھی حیوانات نے گریہ کیا، زمین و آسمان نے آپ کے سوگ میں گریہ کیا۔ اے میرے سید و سالار، رکن و مقام، مشعر و ہجون، سبھی نے آپ پر گریہ کیا۔ وادی بطحا کے تمام موجودات نے آپ پر آنسو نچھاور کیے۔ محراب و منبر، وہ صبح و شام آپ کی قرآن کی تلاوتیں اور درس و دروس نے آپ کے حضور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ اسلام جس کی تعلیم آپ نے دی تھی، جو انسانیت دوست تھا، وہ تنہا رہ گیا ہے، اسے غربت نے گھیر لیا ہے، اس نے بھی آپ کی رحلت پر سوگ منایا ہے۔ بابا جان، اے کاش میں آپ کو اس منبر پر دیکھتی جس پر آپ بلند ہو کر حکمت و دانش کی بارش برساتے تھے، آپ کے نور سے وہ زوفشاں ہوتا تھا۔ اب ظلمت و تاریکی اس پر سایہ فگن ہو چکی ہے۔ خدایا، مجھے اس دنیا سے جلدی اٹھا لے، میں اس کی زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے بعد ازیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تربت سے خاک اٹھائی اور اسے بوسہ دیا اور سونگھا اور فرمایا۔ ہم پیج نمبر 313 پر ترجمہ پڑھنے لگے ہیں اب اس کا۔ انورٹڈ کاما کہ جس شخص نے احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی، اب اس کے بعد اسے زندگی بھر کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ اے باد صبا، وہ کائنات کا بہترین انسان جو زمین کے اندر نہا ہے، ان کی روح پرفتوح حاضر ہے، ان سے کہہ دے کیا وہ میرے نالہ شیون کی آوازوں کو سن رہے ہیں؟ اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر مصائب کے طوفان اس قدر آئے ہیں، اگر دنوں پر آتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ خدایا، جب تک میں تیرے نبی کی حمایت کے سائے میں تھی وہ میرے معاون و مددگار تھے۔ ان دنوں مجھے کسی دشمن کی دشمنی اور کینہ توز کے کینے سے کوئی خوف نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد میرے حقوق غصب کیے گئے۔ اب میں سطحی لوگوں کے سامنے انکساری اور عاجزی اپنائے ہوئے ہوں، مجھے اپنے دشمن سے خوف ہے اور میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو اپنی چادر سے دفاع کرتی ہوں۔ اب یہاں پر سامعین آگے لکھا ہے کہ زینی دہلان نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں آپ کے یہ اشعار ذکر کیے ہیں۔ ان اشعار کا یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آسمان کو گرد و غبار نے ڈھانپ لیا، خورشید تیرہ و تار ہو کر رہ گیا، شب و روز نے سیاہی کا لبادہ اوڑھ لیا، زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے سوگوار ہوئی اور لرزنے لگی۔ ان کے سوگ میں مشرق سے مغرب تک پوری کائنات گریہ و نالہ ہوئی۔ ہر قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں آنسو بہائے، ان پہاڑوں نے اور اللہ کے گھر نے آپ پر گریہ کیا۔ جی ہاں اے خاتم النبیین، آپ کے نور کا پرتو پربرکت ہے۔ قرآن نازل کرنے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے ہیں پیج 314 پر۔ اب لکھا ہے کہ اس کے بعد دختر پیغمبر دامن کشاں صورت میں خانہ اقدس تشریف لائیں اور اپنے والد گرامی پر رونا شروع کیا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تعزیت کی، چادر اپنے سر مبارک پر باندھ لی۔ دن بدن آپ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگیں، پہلو کی شکستگی کی وجہ سے آپ کا قد و قامت جھکنے لگا، ہر وقت آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، ہر لمحہ آپ غش میں چلی جاتی تھیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے آپ اپنے دونوں شہزادوں سے فرماتی تھیں، انورٹڈ کاما اے میرے شہزادوں، تمہارے بابا کہاں گئے ہیں جو تمہارا احترام کرتے تھے، کبھی تمہیں اپنے دوش پر اٹھاتے تھے اور کبھی اپنی آغوش میں لے کر تم سے پیار کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ فرماتی تھیں
انورٹڈ کاما، کہاں ہیں تمہارے پدر گرامی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے تھے اور تمہیں زمین پر نہیں چلنے دیتے تھے؟ اے میرے شہزادوں، اب تم انہیں کبھی دروازہ کھولتے ہوئے نہیں دیکھو گے اور نہ وہ تمہیں اپنے شانوں پر اٹھائیں گے، وہ ہمیشہ تمہیں اپنے شانوں پر اٹھاتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ پہ ہم آ گئے، لکھا ہے اذان ناتمام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اس دن سے حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں اپنے بابا کی اذان سننا چاہتی ہوں، مسجد نبوی میں اذان دی جائے تاکہ وہ اپنے بابا کی اذان سنیں۔ پیج 315۔ یہ خبر حضرت بلال تک پہنچی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے احترام میں اذان دینا شروع کی۔ جو ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو دختر نبی کو امیر عدالت سید البشر کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب ہر طرف سعادت ہی سعادت تھی، زمین و زمن سکون سے معمور تھے، بہاروں نے ہر طرف ہریالی کا سما باندھ رکھا تھا، مانوی باغ و بن پھولوں اور ثمرات سے لبریز تھے، بطول کا چمن آباد تھا، خوشیوں اور سعادتوں نے ان کے خانہ صحن کو مزین کر رکھا تھا۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ساون کے بادل کی طرح برسنے لگے۔ جس وقت حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے نام کو سن کر برداشت نہ کر سکیں، غش کھا کر زمین پر آ رہیں۔ لوگ حضرت بلال کی طرف دوڑے کہ وہ اذان روک دے کہ نبی کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی ہے۔ بلال نے اذان دینا بند کر دی۔ ادھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی غشی ختم ہوئی، آپ اٹھ بیٹھی۔ حضرت زہرا نے حضرت بلال کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ حضرت بلال سے کہیں کہ وہ اپنی اذان مکمل کریں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں نے اذان آپ کی جان کے خوف سے چھوڑ دی ہے، آپ مجھے معاف کیجئے، میں اذان نہیں دے سکتا۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیراہن میں غسل دیا تھا۔ ایک دفعہ ان کی دختر نیک اختر نے مجھے فرمایا مجھے اپنے بابا کے اس پیراہن کے بارے میں بتائیے کہ جس میں آپ نے انہیں غسل دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے وہ پیراہن ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس پیراہن کو سونگھا تو غش کھا کر گر گئی زمین پر، اس لیے کہ میں نے وہ پیراہن اپنے پاس چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خاتون جنت اپنے بابا کی رحلت کے 75 روز بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس دوران کسی نے انہیں خوش نہیں دیکھا۔ خاتون جنت ہر ہفتے میں 2 روز سوموار اور جمعرات کو میدان احد میں آتیں، شہداء کی قبور پر جاتیں اور حضرت حمزہ کی قبر شریف پر آتیں تو وہاں گریہ فرماتیں۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میدان احد تشریف لائیں، شہداء کی قبور پر آئیں۔ جب حضرت حمزہ کی قبر اطہر پر آئیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے شدت کے ساتھ گریہ فرمایا۔ میں ان کے حضور پہنچا اور عرض کیا اے دختر رسول خدا، اب رونے سے بس کیجئے۔ پیج نمبر 316۔ جب انہوں نے یہ گریہ بند کیا تو میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ کے گریے سے میرا قلب پارا پارا ہو گیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو عمر، مجھے یہ گریہ سزاوار ہے کیونکہ کائنات کے تمام آباء سے بہتر اور برتر باپ کو رخصت کیے بیٹھی ہوں۔ اس وقت میرا دل اپنے بابا کے دیدار و شوق میں دھڑک رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ترجمہ، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہونے لگتا ہے، لیکن جس دن سے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خدا کی قسم ان کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حوالہ ہے بیت الاحزان، صفحہ نمبر 141۔ آگے لکھا ہے جی ہاں، جو کچھ احادیث و تاریخ سے ملا ہے وہ یہی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو دن رات روتی تھیں۔ جب لوگوں نے روکا تو آپ میدان احد کی طرف چلی جاتی تھیں اور وہاں جی بھر کر گریہ کرتیں۔ جب آپ سلام اللہ علیہا مریضہ ہوئیں اور آپ میں میدان احد کی طرف جانے کی طاقت نہ رہی
تو پھر آپ بیت الحزن اور جنت البقیع کی طرف چلی جاتی اور وہاں گریہ فرماتی۔ سامعین، پیج نمبر 316 پہ ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے، کیونکہ اگلی آڈیو میں ہم اگلی ہیڈنگ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔